ناظرین، شریف خاندان کے اثاثہ جات کی بات ہوتی ہے تو یہ ایک ایسی کہانی ہے جس پہ کہ پورا انسائکلوپیڈیا لکھا جا سکتا ہے، اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے اکنامک ریفارم ایکٹ 1992 جس میں کہ فورن ریمیٹنسز اور فورن اکاؤنٹس کے حوالے سے ایک چھوٹ دی گئی تھی، اور شریف خاندان نے اس کا بے پناہ فائدہ بھی اٹھایا۔ اس حوالے سے جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ہے ان سے منی ٹریل مانگا جاتا رہا، لیکن وہ منی ٹریل ثابت نہ کر سکے، جس کے بعد سپریم کورٹ نے ایک سٹنگ وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا، اور ابھی بھی کوٹ لکھپت جیل سے بیل پہ باہر نکلے ہیں، میڈیکل گراؤنڈز پہ اپنا علاج وغیرہ کروا رہے ہیں۔ باقی کیسز بھی اس حوالے سے ہیں جو کہ نیب نے بھی فائل کرنے ہیں۔ لیکن جب شریف خاندان کے اثاثہ جات کی تحقیقات ہو رہی تھی تو شہباز شریف صاحب سے بھی جی آئی ٹی نے بلا کے کچھ سوالات کیے تھے، اور ان سوالات کے جواب میں شریف خاندان نے بتایا تھا، جی آئی ٹی جب بنی ہوئی تھی، کہ جناب 2009 میں جو میاں شریف کی وفات کے بعد اثاثے دونوں بھائیوں میں تقسیم ہوئے تھے، اور کچھ چیزیں میاں شہباز شریف کو ملیں، کچھ میاں نواز شریف صاحب کو ملیں، اور اکثر لوگوں کا اس وقت خیال یہ تھا کہ جو پاکستان میں زیادہ تر اثاثے ہیں وہ حصے میں آئے شہباز شریف کے، اور باہر جیسے کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ہے وہ حصہ بنے اس جائیداد کا جو کہ میاں نواز شریف، حسن نواز، حسین اور مریم ان کے حصے میں آئے۔ اور اسی حوالے سے میاں شہباز شریف کی اہلیہ تہمینہ دورانی نے کچھ ٹویٹس بھی کیے، اور ان ٹویٹس میں بڑے واضح طور پہ انہوں نے لکھا کہ جو نائٹس برڈ میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ہے، کیونکہ وہ ابا جی کے کبھی تھے ہی نہیں تو اس وجہ سے وہ وراثت میں شہباز شریف صاحب کو نہیں ملے۔ اب جب معاملات شروع ہوئے، شہباز شریف کی دیگر تحقیقات معاملات میں ہو رہی تو ان سے ان کے اثاثہ جات کے بارے میں بھی کچھ پوچھا گیا۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے 2008 میں اپنے کچھ فلیٹس جو الیکشن کمیشن کو فائلنگ کی تھی، لندن میں 4 پراپرٹیز ظاہر کی تھی، اور 2018 میں وہ صرف 2 پراپرٹیز ظاہر کی، لیکن اس کا منی ٹریل بھی پوچھا گیا۔ ابھی تک منی ٹریل تو ثابت نہیں کر سکے، نیب کو نہیں بتا سکے، لیکن بہرحال لندن پہنچ چکے ہیں شہباز شریف صاحب۔ ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز صاحب، ان کے گرفتاری کے لیے پچھلے ہفتے بھی نیب نے کوششیں کی، کل دوبارہ بلایا ہوا ہے، 10 تاریخ کو ہی بلایا تھا، ابھی تک پیش نہیں ہو رہے، اور حمزہ شہباز پہ اس وقت ناظرین انتہائی سنگین قسم کے منی لانڈرنگ کے چارجز ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی خاندان ہے جس میں ان کے بھائی سلیمان شہباز صاحب جب پاناما کیس چل رہا تھا تو ایک ٹی وی انٹرویو میں پیش ہوئے، کہتے کہ جی لائیں، دکھائیں، ثابت کریں، اور یہ ان کا بیان تھا ایون فیلڈ اپارٹ والے سے۔ کیا کہا تھا انہوں نے، آئیے سنتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جن اربوں روپے کی مے فیئر کی پراپرٹیز کی یہ بات کر رہے ہیں، یہ تو پہلے پتہ نہیں ہے، بتائیں کون سی پراپرٹیز ہے، لائیں، دکھائیں، اس کا کوئی پروف لائیں۔ جی ناظرین، بالکل اس سے تو ان کا کوئی لنک ثابت نہیں ہوا، لیکن بہرحال نواز شریف صاحب اور ان کے صاحبزادوں کے لنکیجز بڑے واضح طور پہ ثابت ہوئے۔ شریف خاندان اور خاص طور پہ شہباز شریف صاحب اپنے والد صاحب کی محنت اور لگن کے حوالے سے کیا بتاتے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیسے تھا، اور اتنی دولت جو انہوں نے بنائی کس محنت اور لگن سے بنائی، کیا کہتے تھے، آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مجھے اس کے اوپر باعث فخر ہے کہ میرے والد کا تعلق ایک غریب کسان کے گھرانے سے تھا۔ میاں شہباز شریف کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے دادا مرحوم جو تھے وہ ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے ادھار پہ کاروبار شروع کیا، محنت مزدوری کی۔ کہ جن اربوں روپے کی مے فیئر کی پراپرٹیز کی یہ بات کر رہے ہیں، یہ تو پہلے پتہ نہیں ہے، بتائیں کون سی پراپرٹیز ہے، لائیں، دکھائیں۔ ناظرین، جب مشتاق محمد، جن کو عرف مشتاق چینی کہا جاتا ہے، اس کی گرفتاری ہوئی، اور 2 اور شریف خاندان کے قریبی لوگ جن میں سے ایک سلیمان شہباز کے ساتھ کام کرتے تھے، گرفتاری ہوئی، تو ایک منی لانڈرنگ کا نیٹ ورک بھی انرتھ ہونا شروع ہوا، اور اس حوالے سے پچھلے ہفتے بھی ہم نے کچھ رپورٹ کی تھی، صرف آپ کو یاد کرانے کے لیے کہ کیا چیزیں اس میں آئیڈینٹیفائی ہوئی تھی، اس کی ایک جھلک ذرا دیکھتے ہیں۔ حمزہ شہباز کے حوالے سے بھی آپ کو دستاویزات دکھائے تھے۔ حمزہ شہباز کی جب آپ یہ ٹیٹیز دیکھتے ہیں، تقریباً $1,65,000 US ان کو بھیجے گئے تھے، بینیفیشری حمزہ شہباز تھے۔ ریکارڈ بھی دکھاتے ہیں کہ ٹیٹیز جو ٹرانسفر ہونا شروع ہوئی وہ 3 فروری 2014 کو، کرنسی اماؤنٹ تقریباً 1,50,000، اور بینیفیشری اکاؤنٹ کسٹمر نیم اینڈ ایڈریس مشتاق اینڈ کمپنی کا آ رہا ہے۔ دبئی میں ایک کمپنی جو جعلی اکاؤنٹ کیس میں آئیڈینٹیفائی ہوئی، اور وہی کمپنی
شریف خاندان اور مشتاق چینی کے ساتھ بھی ٹیلی گرافک ٹرانسفرز میں آئیڈینٹیفائی ہوئی، یعنی کہ جو جعلی اکاؤنٹس کی جی آئی ٹی ہے جس میں اومنی گروپ آتے ہیں، سابق صدر آصف زرداری کا نام آتا ہے، اس میں بھی یہ برلاس ٹریڈنگ کمپنی نظر آ رہی ہے، اور یہاں پہ مشتاق محمد برلاس ٹریڈنگ کمپنی یہاں بھی پیسے بھیج رہی ہے، جو جی آئی ٹی نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا برلاس جنرل ٹریڈنگ، اور یہ مشتاق محمد مشتاق چینی کے جو ٹی ٹی انہوں نے منگوائی تھی تقریباً 7,34,000 یو اے درہم کی، تقریباً 2 لاکھ US ڈالرز کی، یہ بھی برلاس جنرل ٹریڈنگ LLC سے آ رہی ہے۔ تو حمزہ شہباز اور شہباز شریف فیملی کے بارے میں جو سامنے حیران کن قسم کے جو اس وقت انکشافات سامنے آ رہے ہیں، وہ تو لگ رہا ہے کہ آصف زرداری اور شہباز شریف اور نواز شریف بالکل ایک پیٹرن پہ کام کر رہے تھے۔ جو کمپنیاں آصف زرداری کو باہر سے پیسے بھیجتی تھی، انہی کمپنیوں نے شہباز شریف کو پیسے بھیجے ہیں، اور اگر تیمینہ بی بی نے کوٹھی خریدنی ہے اس کے پیسے منگوا لیے۔ جی ناظرین، جب یہ کیس کی مزید تحقیقات اس وقت جاری ہیں، نیب نے آج بھی لاہور میں کچھ چھاپے وغیرہ مارے ہیں کہ یہ منی لانڈرنگ کا نیٹ ورک ہے، اس کو پوری طرح سے انرتھ کیا جائے، اور اس میں حیران کن طور پہ پوری شہباز شریف صاحب کی فیملی بینیفیشری رہی ہے، اور اس کا موڈس آپرینڈی کیا تھا کہ ٹی ٹی کے ذریعے ریمیٹنسز منگوانا اور پھر وہ اکاؤنٹس میں، اور خاص طور پہ ایسے لوگوں سے جن کا نہ کوئی پاسپورٹ ہے، نہ کبھی انہوں نے باہر ٹریول کیا، کوئی اسٹیٹ بینک کے باہر کرنسی کا کام کرتا ہے، چھوٹے موٹے نئے نوٹ بیچتا ہے، کوئی اور اسی طرح کا مزدور ہے جس کو کہ کیش بوائے بنا دیا گیا، جو پیسے کلیکٹ کرتا تھا پھر جا کے جمع کرواتا تھا۔ اور ابھی تک کی جو تحقیقات اس حوالے سے ہوئی ہیں اس میں شہباز شریف صاحب بھی بینیفیشری ہیں ان اماؤنٹس کے، جو کہ حمزہ شہباز کو آتے تھے، سلیمان شہباز کو آتے تھے، اور کچھ کروڑوں کی رقم شہباز شریف صاحب تک بھی پہنچی۔ کس طرح سے پورے شہباز شریف صاحب کا خاندان اس کیس میں لنک ہوتا ہے، ابھی تک کی کیا تحقیقات ہیں، آئیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ نیب نے عدالت میں 2 افراد کو پیش کیا کہ یہ دونوں حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز کے فرنٹ مین ہیں اور ان کے لیے منی لانڈرنگ کرتے ہیں۔ ملزمان پر الزامات بتا کر نیب نے ملزم قاسم قیوم اور ملزم فضل داد کا ریمانڈ بھی حاصل کر لیا۔ اس سلسلے میں عدالت میں نیب نے کیا بتایا، وہ کچھ یوں ہے۔ نیب کے مطابق 12 جنوری 2018 کو چیئرمین نیب کو مالی انتظامی یونٹ کی طرف سے ایک مشکوک ٹرانزیکشن کا الرٹ بھیجا گیا۔ یہ الرٹ میاں شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلیمان شہباز اور خاندان کے دیگر افراد کے اکاؤنٹ میں بڑی رقوم کی مشکوک ٹرانزیکشن کے بارے میں تھا۔ 23 اکتوبر 2018 کو متعلقہ حکام نے شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلیمان شہباز اور دیگر کے خلاف کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کے تحت انکوائری کی اجازت دی۔ چیئرمین نیب نے 3 اپریل 2019 کو ملزم قاسم قیوم اور ملزم فضل داد عباسی کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ 4 اپریل 2019 کو متعلقہ حکام نے شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلیمان شہباز اور دیگر کے خلاف مبینہ کرپشن اور منی لانڈرنگ کی تحقیقات کی اجازت دی۔ 4 اپریل 2019 کو ملزم قاسم قیوم اور ملزم فضل داد عباسی کو گرفتار کیا گیا۔ 5 اپریل کو دونوں ملزمان کو لاہور کی احتساب عدالت میں پیش کر کے جسمانی ریمانڈ حاصل کیا گیا۔ ملزم قاسم قیوم اور ملزم فضل داد عباسی کرپشن اور کرپٹ پریکٹس میں ملوث پائے گئے ہیں اور انہوں نے حمزہ شہباز، سلیمان شہباز اور دیگر کی منی لانڈرنگ میں مدد کی۔ جن رقوم کی منی لانڈرنگ کی گئی وہ ان میں سے کسی کے بھی بتائے گئے ذرائع آمدن سے مطابقت نہیں رکھتی۔ ملزمان قاسم قیوم اور فضل داد عباسی نے حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز اور دیگر کے سہولت کار کا کردار نبھاتے ہوئے ان کی مدد کی اور منی لانڈرنگ کے لیے ایک ایسا جعلی چینل بنایا جس کے ذریعے فرضی افراد کے ناموں سے ان لوگوں کے اکاؤنٹ میں بھاری رقوم زر مبادلہ اور غیر ملکی ترسیلات کے طور پر بھیجی گئیں۔ ملزم قاسم قیوم صادق پلازا مال روڈ لاہور اور علی ٹاور MM عالم روڈ لاہور میں 2005 سے 2018 تک غیر قانونی طور پر کرنسی کا کاروبار کرتا رہا۔ نیب کے مطابق ملزم قاسم قیوم 55 کے ماڈل ٹاؤن میں واقع سلیمان شہباز کے دفتر سے خود اور اپنے ملازمین کے ذریعے رقوم وصول کرتا تھا اور پھر فرضی ٹیلی گرافک ٹرانسفرز کے تحت حمزہ شہباز، سلیمان شہباز
اور میاں شہباز شریف کے دیگر فیملی ممبران کے بینک اکاؤنٹس میں جمع کرتا تھا۔ نیب کے مطابق ملزم قاسم قیوم نے دیگر ملزمان کے ساتھ مل کر اپنے ملازمین اور دیگر افراد کے شناختی کارڈ استعمال کیے تاکہ ان کو درہم اور ڈالرز کے ذریعے سرمایہ کار ظاہر کر کے ریمیٹنس منگوائی جا سکیں۔ ملزم فضل داد عباسی شریف گروپ کا پرانا ملازم ہے اور 2005 سے سلیمان شہباز کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ نیب کے مطابق ملزم فضل داد رقم اکٹھا کر کے قاسم قیوم کے حوالے کرتا تھا اور پھر یہ رقم جعلی غیر ملکی ترسیلات کے ذریعے حمزہ شہباز، سلیمان شہباز اور شہباز شریف کے دیگر فیملی ممبران کے اکاؤنٹس میں ڈالی جاتی تھی۔ فراڈ مینجمنٹ یونٹ کی جانب سے بھیجے گئے مشکوک ٹرانزیکشن الرٹ کے مطابق ملزم فضل داد عباسی شہباز شریف کے خاندان کے افراد کے بینک اکاؤنٹس میں بڑی رقم کی کیش ٹرانزیکشنز کرتا رہا ہے۔ عدالت میں ان تفصیلات کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ یہ کیس اومنی 2 ہے۔ جس طرح جعلی اکاؤنٹ کیس میں منی لانڈرنگ کی گئی، ٹھیک اسی طرح اس کیس میں بھی منی لانڈرنگ کے لیے جعلی اور فرضی افراد کا استعمال کیا گیا۔ نیب ذرائع کے مطابق شہباز شریف کے خاندان کو بیرون ملک سے تقریباً 200 کے قریب ٹیلی گرافک ٹرانسفرز موصول ہوئے، جس کی بدولت حمزہ اور سلیمان شہباز نے اپنی دولت میں بے پناہ اضافہ کیا۔ نیب ذرائع کے مطابق فرضی ناموں سے بھیجی گئی ان رقوم سے نہ صرف حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز نے بلکہ شہباز شریف کی دونوں اہلیہ، داماد اور خود شہباز شریف بھی ان رقوم سے مستفید ہوتے رہے۔ نیب ذرائع کے مطابق ٹی ٹی کے ذریعے رقوم کی اس ٹرانسفر کی داستان میں بہت سے لوگ ملوث ہیں اور ایک پورا نیٹ ورک اس کاروبار میں ملوث پایا گیا ہے۔ حمزہ شہباز کو برطانیہ سے ٹی ٹی لگوانے والے 2 اشخاص کے متعلق تو ہم چند روز پہلے یہ انکشافات کر چکے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص محبوب علی اور دوسرا شخص منظور احمد ہے، جو کہ دونوں لاہور میں ہی رہتے ہیں۔ نیب ذرائع کے مطابق دونوں کے پاس نہ ہی پاسپورٹ ہے اور نہ ہی دونوں نے کبھی برطانیہ کا دورہ کیا، تو سرمایہ کاری کے لیے رقم فراہم کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ نیب ذرائع کے مطابق محبوب علی اسٹیٹ بینک لاہور کے باہر پرانے نوٹس کا کاروبار کرتا ہے اور اس بات سے لا علم ہے کہ وہ برطانیہ سے حمزہ شہباز کو کاروبار کی غرض سے لاکھوں ڈالر بھیج رہا ہے اور شاید سلیپنگ پارٹنر بھی ہے۔ نیب ذرائع کے مطابق منظور احمد کا کردار محبوب علی سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ تحقیقاتی افسران کا یہ کہنا ہے کہ منظور احمد کو ایک پارٹ ٹائم نوکری دی گئی۔ یہ نوکری منظور احمد کو کیش بوائے کے طور پر دی گئی، جس میں اس کا کام بتائی گئی جگہ سے کیش وصول کر کے مقررہ پتے پر پہنچانا ہے۔ منظور احمد کو یہ نوکری صادق پلازا میں موجود ایک کرنسی ایکسچینج کے مالک عاصم قیوم کے چھوٹے بھائی قاسم قیوم نے دی۔ نیب ذرائع کے مطابق قاسم قیوم کے علاوہ منظور احمد بھی سلیمان شہباز کے 55 کے ماڈل ٹاؤن میں واقع دفتر سے کیش وصول کر کے اسے سرکولر روڈ پر واقع نجی بینک کی برانچ میں پہنچاتا تھا، جہاں قاسم قیوم منی چینجر موجود ہوتا تھا۔ وہ رقم لے کر اسی وقت برطانیہ یا دبئی سے ٹی ٹی کا بندوبست کرتا تھا اور اس طرح وہ کیش جو سلیمان شہباز کے دفتر سے نکلتا تھا وہ ٹی ٹی کی صورت میں کبھی حمزہ، کبھی سلیمان اور کبھی خاندان کے کسی اور فرد کے اکاؤنٹ میں ریمیٹنس ہو کر پہنچ جاتی تھی۔ نیب ذرائع کے مطابق سلیمان شہباز نے منظور احمد کو کیش بوائے بنا کر اپنے بینک اکاؤنٹ سے رقوم نکلوانے کے لیے بھی استعمال کیا۔ نیب کے پاس اس بات کے بھی شواہد اور دستاویزات موجود ہیں کہ منظور احمد نے تقریباً 1 کروڑ کے سلیمان شہباز کے چیک کیش کروا کر رقم مطلوبہ پتے پر پہنچائی۔ تحقیقات کے مطابق نیب کے پاس سلیمان شہباز کے دستخط شدہ بینک کے چیکس بھی موجود ہیں، جن پر رقم نکلوانے والے کا شناختی کارڈ بھی بینک ریکارڈ کا حصہ اور وہ شناختی کارڈ منظور احمد کا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ رقوم جو سلیمان شہباز کے بینک سے نکلوائی گئی، یہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے بھی استعمال کی اور کم از کم 15 کروڑ تک کی رقوم نیب کے مطابق سلیمان شہباز کے اکاؤنٹ سے نکل کر شہباز شریف تک پہنچی۔
جی ناظرین، اور اس حوالے سے جو حیران کن تفصیلات ہیں، صرف حمزہ شہباز کو جو ٹی ٹی کے ذریعے رقوم ملتی رہی، جو بینکنگ دستاویزات ہیں، اس حوالے سے جو تحقیقات اب تک چل رہی ہیں کہ حمزہ شہباز صاحب جب الیکٹ ہوئے اس سے پہلے ٹی ٹی کس طرح سے منگواتے تھے، ریمیٹنسز کس طرح سے ان کے اکاؤنٹ میں آتی تھی، اور ایسے اشخاص جو کہ کبھی باہر ہی نہیں گئے وہ ان کو پیسے بھیجے تھے، اس کی کیا تفصیلات ہیں، آئیے دیکھیں۔ نیب ذرائع کے مطابق حمزہ شہباز شریف ایم این اے بننے سے پہلے ٹی ٹی براہ راست اپنے نام پر وصول کرتے رہے۔ 2008 میں حمزہ شہباز کے ایم این اے بننے کے بعد ٹی ٹی حمزہ شہباز کے نام آنا بند ہو گئی اور پھر یہ سلسلہ سلیمان شہباز کے نام سے شروع ہوا۔ سلیمان شہباز نہ صرف اپنے نام پر ٹی ٹی منگواتے رہے بلکہ مشتاق احمد عرف چینی اور دیگر فرنٹ مینوں کے ذریعے بھی بھاری رقوم برطانیہ اور متحدہ عرب امارات سے منگواتے رہے۔ تحقیقات کے مطابق حمزہ شہباز نے کم سے کم 23 ٹی ٹی بیرون ملک سے وصول کی۔ ان میں سے 18 ٹی ٹی ایسی ہیں جن میں بھیجنے والوں کا سراغ نیب لگا چکا ہے، اور نیب تحقیقات کے مطابق ان میں سے کوئی بھی ٹی ٹی بھیجنے والا اصل سرمایہ کار نہیں ہے۔ 5 ایسی بھی ٹی ٹی ہیں جن میں سرے سے کوئی بھیجنے والا موجود ہی نہیں، یعنی مبینہ طور پر مکمل جعلی کام۔ حمزہ شہباز کو پہلی ٹی ٹی جون 2007 کو سرکولر روڈ لاہور پر واقع نجی بینک کی برانچ میں بھیجی گئی۔ یہ ٹی ٹی $1,65,780 کی رقم کی تھی۔ یہ رقم محبوب علی نامی شخص کی جانب سے کے ایس منی ٹرانسفر سے بھجوائی گئی تھی۔ ٹی ٹی پر رقم بھیجنے کا مقصد سرمایہ کاری درج ہے۔ محبوب علی کے متعلق نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک لاہور کے سامنے گھوم پھر کر نئے نوٹ فروخت کرتا ہے۔ نہ ہی اس کے پاس پاسپورٹ ہے اور نہ ہی اس نے کبھی برطانیہ کا دورہ کیا ہے۔ نہ اس کی پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری ہے اور نہ ہی اس نے برطانیہ میں کوئی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ 2 جولائی 2007 کو حمزہ شہباز شریف کو اسی نجی بینک کی سرکولر روڈ پر واقع برانچ میں ایک اور ٹی ٹی موصول ہوئی۔ یہ ٹی ٹی $1,99,965 کی تھی۔ دستاویز کے مطابق یہ ٹی ٹی متحدہ عرب امارات سے بھیجی گئی اور بھیجنے والے کا نام عزیز ہارون یوسف درج ہے۔ ٹھیک 4 دن بعد یعنی 6 جولائی 2007 کو حمزہ شہباز شریف کو ایک اور ٹی ٹی موصول ہوئی۔ حمزہ شہباز کو یہ ٹی ٹی برطانیہ سے بھیجی گئی تھی اور رقم تھی $1,65,925۔ یہ رقم ایف ایکس کرنسی سروسز نامی منی چینجر کی جانب سے بھیجی گئی تھی۔ اس ٹی ٹی کو بھیجنے والے کا نام محمد رفیق درج ہے اور رقم بھیجنے کی وجہ کاروبار کے لیے سرمایہ کاری ہے۔ ٹی ٹی کے بینیفیشری یعنی وصول کرنے والے کا نام حمزہ شہباز درج ہے اور پتہ ڈی ایچ اے لاہور یعنی حمزہ شہباز کے گھر کا درج ہے۔ 11 جولائی 2007 کو حمزہ شہباز کو ایک اور ٹی ٹی موصول ہوئی۔ اس بار ٹی ٹی دبئی سے بھیجی گئی۔ بھیجنے والے کا نام دستاویز میں عزیز ہارون یوسف درج ہے اور رقم تھی $1,27,965۔ یہ رقم بھی نجی بینک کی سرکولر روڈ پر واقع برانچ میں بھیجی گئی۔ 7 دن بعد یعنی 18 جولائی 2007 کو $1,65,980 کی ایک اور ٹی ٹی حمزہ شہباز ولد میاں محمد شہباز شریف کو وصول ہوئی۔ حمزہ شہباز کو یہ رقم ٹی ٹی کے ذریعے بھیجنے والا شخص محبوب علی تھا۔ یہ رقم لندن سے کے ایس منی ٹرانسفر نامی منی چینجر کی وساطت سے نجی بینک کی اسی سرکولر روڈ والی برانچ میں بھیجی گئی تھی اور بھیجنے والے کا مقصد کاروبار میں سرمایہ کاری لکھا تھا۔ 19 جولائی 2007 یعنی اگلے ہی دن محبوب علی نے $1,99,980 بذریعہ ٹی ٹی حمزہ شہباز شریف کو کاروبار میں سرمایہ کاری کی غرض سے بھیجے۔ جی وہی محبوب علی جس کے پاس نہ تو پاسپورٹ ہے اور نہ ہی پاکستان میں کوئی کاروبار، لندن تو دور کی بات، اس مرتبہ بھی کے ایس منی ٹرانسفر نامی کمپنی کا استعمال کیا گیا اور رقم
सीधा आई हमजा शहबाज के अकाउंट में, जो सर्कुलर रोड पर वाक़े निजी बैंक की ब्रांच में है। चंद दिन बाद 23 जुलाई 2007 को हमजा शहबाज को एक और टीटी मौसूल हुई। इस बार रकम थी $1,67,980। भेजने का तरीका वही था, बैंक की ब्रांच वही सर्कुलर रोड की, केएस मनी ट्रांसफर नामी कंपनी का इस्तेमाल, लेकिन भेजने वाले का नाम फर्क था। इस बार रकम भेजी थी मंजूर अहमद नामी शख्स ने। बरतानिया से रकम भेजने का मकसद था कारोबार में सरमायाकारी। मसला यह है कि मंजूर अहमद साहब के रिकॉर्ड के मुताबिक वो सुलेमान शहबाज के बैंक अकाउंट से रकम निकलवाते रहे, रकम वसूल करके मुल्जिम कासिम कयूम तक पहुंचाते रहे, और ये सब रिकॉर्ड नैब के पास मौजूद है। तो फिर मंजूर अहमद साहब बरतानिया से कौन सी रकूम हमजा शहबाज को कारोबार में शराकत दारी के लिए भेज रहे थे, जबकि वो तो बरतानिया कभी गया ही नहीं। 17 सितंबर 2007 को हमजा शहबाज को एक और टीटी मौसूल हुई। इस बार नसर अहमद नामी शख्स ने $1,65,976 दुबई से भेजे थे। रकम भेजने के लिए वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज सेंटर नामी मनी चेंजर कंपनी का इस्तेमाल किया गया, और रकम भेजने का मकसद था कारोबार में सरमायाकारी। ये रकम भी निजी बैंक की सर्कुलर रोड पर वाक़े ब्रांच में भेजी गई। 23 अक्टूबर 2007 को एक बार फिर लंदन से हमजा शहबाज को कारोबार में सरमायाकारी की गर्ज से $1,65,980 की रकम केएस मनी ट्रांसफर नामी कंपनी को इस्तेमाल करते हुए महबूब अली ने भेजी। जी हां, वही महबूब अली जो इस वक्त भी लाहौर में मौजूद है और नैब तहकीकात के मुताबिक स्टेट बैंक लाहौर के बाहर नए नोट फरोख्त करता है। 5 दिसंबर 2007 को $1,63,515 की रकम एक बार फिर टीटी की सूरत में हमजा शहबाज को मौसूल हुई। यह रकम बरतानिया से भेजी गई और रकम भेजने वाले ने सरमायाकारी की गर्ज से यह रकम भेजी थी। भेजने वाले का नाम मंजूर अहमद दर्ज है और वसूल कुनिंदा हमजा शहबाज शरीफ है। 15 जनवरी 2008 को $1,65,967 की रकम फिर हमजा शहबाज को टीटी की सूरत में भेजी गई। इस बार रकम दुबई से भेजी गई थी। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज सेंटर नामी कंपनी का इस्तेमाल किया गया, मगर रकम मोहम्मद इरफान ने कारोबार में सरमायाकारी की गर्ज से भेजी। इससे पहले वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज सेंटर के जरिए अजीज यूसुफ हारून नामी शख्स कारोबार में सरमायाकारी की गर्ज से रकूम भेजता था। इस बार एक और सरमायाकार सामने आया था। 29 जनवरी 2008 को $76,960 की एक टीटी हमजा शहबाज को बरतानिया से भेजी गई। ये टीटी लंदन की बजाय बर्मिंघम से भेजी गई और भेजने वाले का नाम गुलाम रसूल दर्ज है, और ये रकम उस्मान इंटरनेशनल नामी मनी ट्रांसफर कंपनी के जरिए भेजी गई। 30 जनवरी 2008 को, यानी एक दिन बाद, करीम मनी एक्सचेंज के जरिए कदीर अहमद नामी शख्स ने बरतानिया से $79,980 टीटी के जरिए भेजे। ये रकम भी हमजा शहबाज के सर्कुलर रोड पर वाक़े निजी बैंक के अकाउंट में पहुंची। इस रकम का मकसद भी कारोबार में सरमायाकारी करना था। 1 फरवरी 2008 को हमजा शहबाज को बरतानिया से $1,25,930 की रकम भेजी गई। ये रकम भी हमजा शहबाज के नाम गुलाम रसूल साहब ने कारोबार में सरमायाकारी की गर्ज से भेजी। ये रकम उस्मान इंटरनेशनल मनी चेंजर के जरिए भेजी गई। 1 फरवरी 2008, यानी उसी दिन, गुलाम रसूल साहब ने $1,25,910 की एक और टीटी हमजा शहबाज के नाम भेजी। ये रकम भी कारोबार में सरमायाकारी की गर्ज से भेजी गई। ये रकम उस्मान इंटरनेशनल मनी चेंजर के जरिए भेजी गई। 12 फरवरी 2008 को $1,03,955 बरतानिया से हमजा शहबाज को टीटी के जरिए भेजे गए। उस्मान इंटरनेशनल कंपनी को इस्तेमाल करते हुए
اس بار رقم محمد شکور نامی شخص نے کاروبار میں سرمایہ کاری کی غرض سے بھیجی تھی۔ جی ناظرین، یہ وہ دستاویزات ہیں منی لانڈرنگ کی، مبینہ منی لانڈرنگ کے چارج شیٹ ہے جس حوالے سے نیب حمزہ شہباز کی گرفتاری کرنا چاہ رہا تھا، اور اسی حوالے سے بار بار حمزہ شہباز کو بلایا بھی جا رہا ہے کہ جناب آئیں تو صحیح، ذرا بتائیں تو صحیح کہ جناب یہ ٹیٹیاں آپ کو جو لگ رہی ہیں، یہ صاحبان کون ہیں جو آپ کو یہ ٹیٹیاں لگا کے بھیج رہے ہیں، اس کی سورس کیا ہے، اور ابھی تک اس کا جواب نیب کو نہیں مل سکا۔